السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل بیبی باجی کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ واصف کے دکان پر چلے جانے کے بعد فرحت اپنے کمرے میں جاتی ہے اپنے کپڑے لینے کے لیے، لیکن کمرے کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ اسی وقت ملازمہ کو بلا کے کہتی ہے کہ میں صرف 3-4 دن کے لیے گھر سے گئی تھی اور کمرے کی یہ حالت کر دی ہے۔ واصف نے تو کمرے کا خیال ہی نہیں رکھا، ہر چیز بکھری پڑی ہے اور کمرے میں جگہ جگہ جالے لگے پڑے ہیں، اور پھر ملازمہ سے کہتی ہے کہ میرے ساتھ آؤ، کمرے کی صفائی کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ مل کے کمرے کو خوب اچھی طرح سے صاف کرتی ہے، واصف کی کپبورڈ کو سیٹ کرتی ہے، اس کے تمام کپڑے استری کر کے رکھتی ہے اور رات میں سب گھر والوں کے لیے کھانا بھی بناتی ہے۔ جب سبھی گھر والے کھانے پر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی واہ کیا بات ہے، آج تو کھانے کا بڑا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو عذرا بتاتی ہے کہ یہ سارا اہتمام تو فرحت کے لیے کیا گیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ فرحت نے میری کھانا بنانے میں بھی کافی مدد کی ہے۔ اب سبھی لوگ کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی تعریف کرتے ہیں اور فرحت کی بھی بہت زیادہ تعریف ہوتی ہے، لیکن واصف کو یہ سب دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے کہ سب کو فرحت کی ہی فکر ہے، کسی کو بھی میری کوئی فکر نہیں۔ ایک طرف فرحت باقی سب گھر والوں کے ساتھ اتنی خوش ہے اور دوسری طرف میرے ساتھ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی، کیا میرے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے؟ دوسری طرف شہناز کو جب پتہ چلتا ہے کہ فرحت گھر واپس آ گئی ہے تو اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے کہ پتہ نہیں کیسے ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو اس طرح سے تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی صاف بات ہے، ہمارا تو کبھی یہ دل نہ کرے کہ اپنی بچی کو تنہا چھوڑ کے جائیں۔ پتہ نہیں فرحت کے ماں باپ کی ایسی کون سی مجبوری تھی کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے اور ان کی بیٹی بیچاری اکیلی یہاں ہے۔ اگر وہ لوگ یہاں موجود ہوتے تو فرحت کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ کسی اور کے گھر جاتی؟ ظاہر ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر جاتی اور اپنا دکھ سکھ اپنے ماں باپ سے شیئر کرتی۔ آخر بیچاری کو گھر واپس آنا پڑا، بھلا کب تک کسی کے گھر میں بیٹھتی؟ واصف بھی فرحت کو لینے نہیں گیا، وہ تو اسما کے ساتھ ہی واپس آئی ہے۔ دوسری طرف عاشی کو کوئی بک لینا ہوتی ہے تو وہ اپنی والدہ سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ پلیز میرے ساتھ بازار تک چلیں، لیکن اس کی ماں انکار کر دیتی ہے کہ میں نہیں جا سکتی، میں تو پہلے ہی بہت تھکی ہوئی ہوں، جس پر عاشی کہتی ہے کہ شکر ہے میں نے عذرا مومانی سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، انہوں نے میری ٹیوشن لگوا دی، کیونکہ اگر آپ کے سہارے پہ رہتی تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں ٹھیک سے پڑھ پاتی، بلکہ یوں ہی پڑی رہتی۔ عاشی کی ماں تو اس کی یہ بات سن کے خاصی چڑ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا تو مومانی عذرا، تو ایسے کرو نا، آج بھی اپنی اسی عذرا مومانی کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ دوسری طرف سمن اور ولید کی کال پہ بات ہوتی ہے تو سمن اسے بتاتی ہے کہ کل میرا لاسٹ پیپر ہے، جس پہ ولید شکر ادا کرتا ہے کہ اب تمہاری پڑھائی ختم ہوگی تو اس کے بعد ہی ہماری شادی کی بات چل سکے گی، اور ولید سمن سے کہتا ہے کہ یوں کرتے ہیں کل جب تمہارا پیپر ختم ہوگا نا تو پھر ہم دونوں ملتے ہیں، جس پہ سمن بھی حامی بھر لیتی ہے۔ اب نیکسٹ ڈے جیسے ہی اس کا پیپر ختم ہوتا ہے ولید اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، دونوں ایک ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں اور کھانا کھا ہی رہے ہوتے ہیں کہ سمن کا والد وہاں ان دونوں کو ساتھ دیکھ لیتا ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میری بیٹی ولید کے ساتھ ملتی ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد وہ گھر جائے گا اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں ہمیں اب سمن کی جلد سے جلد شادی کر دینی چاہیے، جس پہ سمن کی والدہ پریشان ہو کے اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ خیریت تو ہے، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو سمن کے فادر کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ سمن اب کبھی ولید سے نہیں ملے گی، لیکن تم لوگ باز نہیں آئے اور میری بات نہیں مانی۔ آج میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا سمن ولید کے ساتھ پھر مل رہی تھی، تو یوں ان کے گھر پہ ایک نیا ہنگامہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ سمن کے فادر کو تو اس بات پہ بہت غصہ ہے کہ اگر سمن ولید سے ملی تو کیوں ملی، جبکہ میں نے اسے سختی سے روک رکھا تھا کہ شادی تک ولید سے ملاقات نہیں کرے گی، لیکن یہ مجھے بتائے بغیر چھپ چھپ کے اسے مل رہی ہے۔ دوسری طرف نصیر سوچ لیتا ہے کہ وہ اپنی محبوبہ سے ملے گا اور اس پہ جتنے پیسے لٹائے ہیں اب وہ وصول کرے گا۔ دوسری طرف اسما جو نصیر کو کافی دنوں سے نوٹ کر رہی ہے کہ وہ ہر وقت فون میں گھسا رہتا ہے تو کافی پریشان ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں فون میں ایسا کیا تلاش کرتا رہتا ہے۔ اب اسما پیچھے ہی کھڑی نصیر کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ نصیر اچانک پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو اسما سے کہتا ہے
کہ اب تم بھی مجھ پہ شک کرو گی؟ اسما ایک دم سے گھبرا جاتی ہے، نصیر سے کہتی ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو بس یوں ہی۔ جس پہ نصیر کہتا ہے کہ نہیں، چیک کر لو تم میرا موبائل، بلکہ ایک کام کرو کہ فرحت کی طرح تم بھی وہ ایپ آن کر لو تاکہ ہر وقت مجھ پہ نظر رکھ سکو کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں۔ لیکن اس کے جواب میں اسما کہتی ہے کہ مجھے اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جہاں مرضی جائیں۔ جس کے جواب میں نصیر کہتا ہے کہ ہاں تمہیں میری کون سا پرواہ ہے، میں جہاں مرضی جاؤں۔ پرواہ تو وہی عورتیں کرتی ہیں جنہیں اپنے شوہروں کی فکر ہوتی ہے، جو سوچتی ہیں کہ کہیں ہمارا شوہر ہمیں چھوڑ کے کہیں اور نہ چلا جائے۔ نصیر کی اس بات پہ تو اسما بھی ضد ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ توبہ ہے نصیر، آپ بھی کیسے بات پہ بات پکڑ لیتے ہیں۔ اب فرحت سارا دن کام کاج کے بعد جب اسما کے کمرے میں جاتی ہے تو ابھی بیٹھی ہی ہوتی ہے کہ وہاں بھاگتا ہوا واصف آ جاتا ہے۔ اب واصف فرحت سے کہتا ہے فرحت فرحت۔ فرحت تو پریشان ہو جاتی ہے، واصف سے کہتی ہے کہ کیا ہوا ہے، خیریت تو ہے، جلدی بتاؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ تو واصف فرحت کو بتاتا ہے کہ وہ دراصل تمہارے والدین کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کے تو فرحت کا دل جیسے پھٹنے والا ہو جاتا ہے، وہ تو واویلا مچا دیتی ہے، رونا چیخنا شروع کر دیتی ہے۔ اب یہ شور شرابہ سن کے سبھی گھر والے وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، جبکہ محلے والے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اب شہناز آ کے پوچھے گی کہ اس کے ماں باپ تو ملک سے باہر تھے، کیا ہوا، آخر ڈیتھ کیسے ہوئی؟ تو واصف بتاتا ہے کہ دراصل اس کے والدین اس سے ملنے پاکستان آ رہے تھے، ابھی راستے میں ہی تھے کہ ان کی گاڑی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ فرحت واصف سے کہتی ہے کہ مجھے جلد سے جلد ان کے پاس لے چلو۔ واصف اسے تسلی دیتا ہے کہ حوصلہ رکھو، ابھی ہم ان کے پاس جا رہے ہیں۔ اور پھر یہ لوگ ان کی ڈیڈ باڈی کو اسی گھر میں لے آتے ہیں کیونکہ سوچتے ہیں کہ فرحت کا گھر تو بند پڑا ہے، وہاں کہاں جائیں گے۔ سبھی دوست، رشتہ دار اور محلے والے یہیں افسوس کے لیے آتے ہیں۔ آخر فرحت کے والدین کو سپردے خاک کر دیا جاتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کے یوں اچانک چلے جانے کے بعد فرحت تو جیسے بالکل ہی بے جان ہو جاتی ہے۔ واصف جب دیکھتا ہے کہ فرحت بہت زیادہ پریشان ہے اور بالکل ہی چپ ہو گئی ہے تو اسے کہتا ہے کہ فرحت میرے ساتھ چلو، میں تمہیں تمہارے ماں باپ کی قبر پر لے جاتا ہوں، وہاں جاؤ گی تو تمہیں کچھ سکون ملے گا۔ اب سمن کا فادر جب واصف کے پاس آتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ جب والدین چلے جاتے ہیں تو انسان کس طرح سے بے سہارا ہو جاتا ہے، اور والدین کا سایہ سر پہ سلامت ہو تو بندہ خود کو بادشاہ محسوس کرتا ہے۔ بہرحال وہ واصف کو تسلی دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ فرحت کو بھی میری طرف سے افسوس کر لینا، اسے میری طرف سے تسلی دینا اور اس کا بہت خیال رکھنا، کیونکہ اب تو وہ بالکل ہی تنہا رہ گئی ہے اپنے ماں باپ کے جانے کے بعد۔ جس پہ واصف کہتا ہے کہ جی بالکل میں جانتا ہوں، بھلا مجھ سے بہتر کون یہ بات جان سکتا ہے کہ جب والدین چلے جاتے ہیں تو انسان کتنا تکلیف میں ہوتا ہے اور کتنا اکیلا ہو جاتا ہے۔ تو سمن کا والد اسے بتاتا ہے کہ تمہیں تو نہیں پتا، میں بہت چھوٹا تھا جب میرے والدین اس دنیا سے چلے گئے، اور اس کے بعد میں نے جس مشکل سے زندگی اور وقت گزارا ہے میں ہی جانتا ہوں۔ مجھے آج بھی ان کی کمی محسوس ہوتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ میرے ماں باپ واپس آ جائیں۔ اب واصف فرحت کو اس کے ماں باپ کی قبر پہ لے کے جاتا ہے تو وہاں فرحت اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ گھر واپس آ جانے کے بعد فرحت اداس پریشان چھت پہ اکیلی کھڑی ہوتی ہے تو واصف اپنے اور اس کے لیے چائے بنا کے اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ فرحت کو گلے لگا کے اپنے دل کی بات کرتا ہے کہ فرحت میں تمہیں بہت مس کر رہا تھا جب تم مجھے چھوڑ کے یہاں سے چلی گئی تھی، اور تم بالکل نہیں جانتی کہ جب تم واپس آئی تو میری خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں تھی، کیونکہ تم نہ آتی تو میں خود تمہیں لینے آنے والا تھا۔ لیکن فرحت واصف سے شکایت کرتی ہے کہ واصف اگر تمہیں میری پرواہ ہوتی تو تم مجھے فوراً لینے آتے۔ واصف بہت شرمندہ ہوتا ہے، فرحت سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں یہ تو میری غلطی ہے، لیکن پلیز مجھے معاف کر دو کیونکہ آئندہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اب فرحت تو اپنے ماں باپ کے جانے کے بعد اس قدر اداس ہو جاتی ہے کہ خود کو کمرے تک محدود کر لیتی ہے، لیکن ایسے میں اسما اور عذرا فرحت کے پاس آتی ہیں۔ انہیں فرحت کی بہت فکر ہوتی ہے، اس کو حوصلہ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ فرحت
کمرے سے باہر نکلا کرو، اس طرح سے اکیلی پڑ جاؤ گی۔ تمہارے ماں باپ اتنی ہی زندگی لکھوا کے لائے تھے اور جو بھی آیا ہے اس نے آخرکار جانا تو ضرور ہے۔ اور پھر اسے یقین دلاتے ہیں کہ ہم سب تمہارے اپنے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں خود کو تنہا محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عذرا اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ اس کے ہر دکھ سکھ میں اس کے ساتھ ہے۔ تو فرحت اپنی دونوں جیٹھانیوں کو دیکھ کر کہتی ہے کہ باجی اسما، باجی عذرا، آپ دونوں بہت اچھی ہیں، میں بہت خوش قسمت ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسا سسرال تو ہر لڑکی کے نصیب میں کرے۔ آپ کے ہوتے ہوئے میں خود کو کبھی اکیلا محسوس کر ہی نہیں سکتی۔ تو ناظرین، آپ کو یہ دیورانی جیٹھانی کی آپس کی محبت کیسی لگتی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔